السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، استقبال ہے آپ کا ہمارے انڈین اردو نیوز پر۔ آپ کو انشاءاللہ العزیز اپنی اس انڈین اردو نیوز پر 2 منٹ کی سچی اور اچھی تحقیقی خبریں دکھلائیں گے، اس لیے آپ جڑے رہیے ہماری اس انڈین اردو نیوز کے ساتھ۔ ناظرین، آج کی خبر کا تعلق ویلسٹر اسد الدین اویسی صاحب سے ہے۔ اپنوں کے زخم کو دیکھ کے ہم غیروں کے زخم ہم بھول گئے، کچھ ایسا ستایا اپنوں نے مرہم بھی لگانا بھول گئے۔ اویسی صاحب کے حلف لینے کے بعد ہماری ہی قوم کے ہمارے اپنے مسلم حضرات جگہ جگہ فیس بک، واٹس ایپ، ٹویٹر اور میسنجر پر اویسی صاحب کے بارے میں تبصرے اور تذکرے کچھ اس انداز میں کرنے پر مشغول ہو گئے کہ اویسی صاحب کو مذہبی نعرے لگانے کی ضرورت کیا تھی۔ تو میں ان حضرات سے پوچھنا چاہوں گا کہ کیا جے سیا رام، جے جے رام، جے شری رام وغیرہ کیا یہ سب مذہبی نعرے نہیں ہیں؟ فلسطین زندہ باد کہنا جرم ہے یا ہندو راشٹر زندہ باد کہنا بڑا جرم ہے؟ آپ ہی اس بات کا فیصلہ کریے کہ ہمارے جمہوری ملک کو ہندو راشٹر ہمارے سامنے کہا جائے یہ بڑا جرم ہے یا فلسطینی نعرہ لگانا یہ جرم ہے؟ کچھ لوگوں کو بس اویسی صاحب سے خدا ہی جانے کیا جلن ہے کہ ان کے مثبت پہلو کو نظر انداز کر کے بس خامیوں کو اجاگر کرنا ہے اور زبردستی کے کیڑے نکالنا ہے۔ اویسی صاحب کو اللہ تعالیٰ سلامت رکھے۔ اہل خرد ہی جانتے ہیں کہ اویسی صاحب سیاسی بصیرت کے کس قدر حامل ہیں۔ وہ بخوبی جانتے ہیں کہ کب کیا اور کیوں بولنا ہے۔ وہ جو دعویٰ پیش کرتے ہیں اس کی مضبوط دلیل ان کے پاس پہلے سے ہوتی ہے۔ حلف برداری کے بعد بھی وہ میڈیا کو مثبت انداز میں جواب دے رہے ہیں اور سب خاموش بھی ہو رہے ہیں، کیونکہ انہوں نے جو کچھ بھی بولا ہے آئین اور دستور کے دائرے میں رہ کر بولا ہے۔ بھارت سرکار شروع دن سے ہی فلسطین کی حمایت میں رہی ہے۔ یہ مظلوم ریاست ہے، مظلوم کے حق میں بولنا جرم نہیں۔ اویسی صاحب نے نعرہ لگا کر مظلوموں کو حوصلہ دیا ہے اور تاریخ اسے یاد رکھے گی کہ جب مصلحت کی آڑ میں بزدلوں کی جماعت فلسطین کے موضوع پر بات کرنے سے بھی ڈرتی تھی، اس موقع پر ایک شخص نے عظیم جمہوری ملک کی پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کر فلسطین زندہ باد کا نعرہ لگایا تھا۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، اس سے مظلوموں کو حوصلہ ملتا ہے۔ مصلحت کی چادر میں لپٹے ہوئے سیاسی لیڈروں، ادیبوں، خطیبوں اور قلمکاروں سے یہی گزارش ہے کہ قانون کے دائرے میں رہ کر جرأت و بیباکی سے لکھیے اور بولیے، ورنہ خاموش رہیے۔ مسلمانوں کو مزید خوف میں مبتلا مت کیجیے۔ اسی خوف نے تو ہمیں اتنا کمزور بنا دیا کہ بغیر بیڑی کے ہم غلام بنے ہوئے ہیں۔ اپنے جائز حقوق کے مطالبے سے بھی خوف آتا ہے۔ خود کے اوپر ہو رہے ظلم و ستم کے خلاف آواز بلند کرنے سے بھی ہم ڈرتے ہیں۔ اویسی اور اس کی پارٹی سے جسے اعتراض وہ اپنی جگہ، مگر اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ ان کی ہر بات پر اعتراض کیا جائے اور خواہ بال کی کھال نکالی جائے۔ غیر تو اپنوں کی غلطیاں بھی چھپا جاتے ہیں اور ہم اپنوں کی اچھائیوں میں بھی غلطیاں ڈھونڈتے ہیں۔ بہادروں کی قدر کیجیے ورنہ آنے والی نسلیں بزدل ہوں گی۔ ہم ایک بار پھر اویسی صاحب کی جرأت کو سلام پیش کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت اویسی صاحب کو مزید طویل عمر مرحمت فرمائے اور ان کی جان کی، مال کی، عزت کی، آبرو کی حفاظت فرمائے۔ جزاکم اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔